السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ معلومات۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلیل القدر صحابی رسول زاہد متقی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق بتائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مشہور قبیلے بنو غفار سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری، حق گوئی اور دور اندیشی میں اپنے قبیلے کے ممتاز فرد تھے۔ ایک روز آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور قرآن مجید کی تلاوت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ واپس جا کر قوم کو دین کی دعوت دینے لگے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ سارا قبیلہ بنو غفار مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ حق و انسان کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار اور متقی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت اور دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ قبیلے کے نمایاں فرد ہونے کے باوجود لالچ اور ہوس پرستی سے دور تھے۔ دین اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آپ کی موت صحرا میں ہوگی اور مسلمانوں کی ایک جماعت خود بخود ان کے پاس آئے گی جو آپ کو غسل، کفن اور دفن کرے گی۔ چنانچہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ زبدہ میں مقیم تھے کہ موت کا وقت آ گیا۔ صحرا میں ان کے ہمسر ان کی زوجہ محترمہ تھیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر کامل یقین تھا۔ اچانک وہاں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت آ گئی جس میں جلیل القدر صحابی رسول قاری قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور صحرا میں ہی دفن ہوئے، اور آج تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نام و نشان نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 281 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔